بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے سال کو عام الخزن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایمان افروز داستان سنائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن پاک کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن پاک میں آپ کے اصرار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ آپ کے عظیم کارواں تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن میں مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشوونما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بافضیلت خاتون تھیں۔ آپ کے والد ماجد خویلد بن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بن زائد تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل از عام الفیل اور 65 سال قبل از ہجرت نبوی میں ہوئی۔ آپ نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلی میں سپرد خاک کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کیجیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے میں سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اسی طرح زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد اور حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون اور حضرت مریم بن عمران ہیں۔ اسی رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی۔ اب ہم آپ کو بتاتے چلیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی۔
کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے بھی نہ رکھتا تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی غمگین کر دیا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینے کی ہجرت نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی، جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو سپرد خاک کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سب سے بڑی شہزادی تھیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم عمر پائی، کیونکہ زمانے نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، چونکہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھیں، اسی لیے اپا کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بعض خاص خصوصیات بھی حاصل ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔